بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کاشف انجم جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جو کہ اپنے نتائج سے بہت ہی مختلف ثابت ہوئے، جیسا کہ امید کی جا رہی تھی کہ KPK میں PTI کی حکومت ہے اور وہاں سے 2 دفعہ وہ لگاتار منتخب ہوئے ہیں، تو یہ بآسانی نتائج ان کے حق میں ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا اور PTI بھی اس کو بہت ایزی لے رہی تھی، اور جس کا نتیجہ انہیں اس شکل میں ملا کہ وہ وہاں بہت بری طرح سے ہار گئی۔ PTI اپنی حکومت ہوتے ہوئے بلدیاتی انتخابات کرائے اور اس کے باوجود KPK میں وہ بری طریقے سے ہاری، اور وہاں حیران کن طور پر مولانا فضل الرحمان کی جماعت JUI جمعیت علماء اسلام نے 19 سیٹیں حاصل کریں اور PTI صرف 15 نشست پر کامیاب ہو سکی، اور پشاور کی میئرشپ مولانا فضل الرحمان کے داماد محمد زبیر صاحب کے حصے میں آئی، جبکہ 12 آزاد امیدواروں نے بھی کامیابی حاصل کری۔ KPK میں بلدیاتی انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اس پہلے مرحلے میں 17 ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہوئے اور دوسرے مرحلے میں 18 ڈسٹرکٹس میں الیکشن ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ کہ PTI کے ساتھ KPK میں ہوا گیا کہ PTI اپنے گڑھ یعنی کہ پشاور سے، خیبر پختونخوا سے ہی اس بری طریقے سے ہار گئی۔ بلدیاتی انتخابات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے جنرل الیکشنز میں PTI کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک چیز جس کے بارے میں بار بار عوامی مطالبہ تھا اور وہ چیز تھی مہنگائی، جس پر بہت زور دیا گیا کہ آپ اس مہنگائی کو کنٹرول کریں، جس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ شاید یہ اسی بات کا نتیجہ ہے اور عوامی غصے کا اظہار تھا جو انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں کیا۔ PTI کے ہارنے کی وجہ ایک ٹکٹس کی تقسیم بھی ہے، جو کہ انہوں نے اپنے پرانے کارکنان کو ٹکٹس تقسیم نہیں کیے اور غلط لوگوں میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے PTI کے ہارنے کی۔ اور ابھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہونا باقی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب میں کیا صورتحال ہوتی ہے، جبکہ وہاں عمران خان نے ایک اپنا گورنر نایاب عثمان بزدار کی صورت میں بٹھایا ہوا ہے، جن کی پرفارمنس اور گورننس کے بڑے چرچے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ان کی کیا پرفارمنس ہے۔ تو اس صورت میں پنجاب میں کیا صورتحال پیدا ہوگی، یہ وقت بتائے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے، اور یہ PTI کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن میں PTI آ گئی ہے۔ PTI اپنی مقبولیت ہوتی جا رہی ہے، جس کی بڑی وجہ وہ نعرے تھے جو انہوں نے الیکشنز میں لوگوں کو دیے تھے۔ تبدیلی کی بڑی بات کی گئی تھی، جو کہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسرا نعرہ ان کا کرپشن کو ختم کرنے کا تھا، اس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ نہ ہی کرپشن پر قابو پایا جا سکا اور نہ ہی کرپٹ لوگوں کو سزائیں دلوائی جا سکیں، اور نہ ہی عوامی امنگوں کے مطابق فیصلے کیے گئے، اور کسی ایجنڈے پر PTI نے عمل نہیں کیا۔ عوام کو اس حکومت سے، عمران خان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، مگر عوام بہت زیادہ نا امید ہوئے اس حکومت سے، اور یہی بڑی وجہ تھی عوامی پذیرائی کم ہونے کی، جس کا مظاہرہ آپ نے ان بلدیاتی الیکشن میں دیکھا کہ عوام میں بہت زیادہ غم و غصہ ہے کہ نہ تو وہ مہنگائی پہ کنٹرول کر سکے، نہ ہی کرپٹ لوگوں کو سزائیں دلوا سکے، نہ ہی گورننس ان کی بہتر تھی، جس کا غصہ انہوں نے اس بلدیاتی الیکشن میں نکالا۔ اور اب اگلا الیکشن پنجاب میں ہے، بلدیاتی الیکشن، اور وہاں آپ دیکھیے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ امید تو کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہارنے کی کیا وجوہات تھیں؟ کیا ٹکٹس کی تقسیم، یا اندرون اختلافات، یا وہ تبدیلی جس کا نعرہ لگایا تھا وہ تبدیلی نظر نہیں آئی، یا کرپشن کے خلاف جو انہوں نے جہاد کا اعلان کیا تھا اور وہ کرپٹ لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکے اور نہ ہی کرپشن کو روک سکے، یا پھر آٹا، چینی، تیل، پیٹرول، گھی کے اسکینڈل، یا میڈیسنز کے جو اسکینڈل ہوئے
اور ان پر کچھ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میری نظر میں شاید مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور دوسرا بیڈ گورننس تھی، جو اس حکومت کو اس پوزیشن پر لے آئی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں بھی جیت نہیں سکے۔ اب صرف ایک عمران خان ہی ہے جو اس پارٹی کو دوبارہ لے کر آ سکتے ہیں الیکشن میں اور کم بیک کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنی حکومت میں کئی دفعہ کم بیک کیا ہے اور یہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، اور ایک امید ہے کہ عمران خان ہی اپنی اس پارٹی کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے یا اس میں جان ڈال سکیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے الیکشن تک کیا عمران خان مہنگائی پر قابو پا سکیں گے یا گورننس بہتر ہو سکے گی، یہ وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ جہاں رہیے خوش رہیے، پاکستان زندہ باد۔